أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله العظيم. سورہ قصص کی آیت نمبر 56 سے لے کر 60 تک کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ہدایت کو قبول کریں گے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت پر آ جائیں تو ہم تو اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے. کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم کی سرزمین میں جگہ نہیں دی جہاں پر ہر چیز کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں؟ یہ ہماری ہی طرف سے عطا کی گئی روزی ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ ناسمجھ واقع ہوئے ہیں. اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جن کو اپنے سامان عیش و عشرت پر ناز تھا ہلاک کر دیا. اب یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد بہت کم ہی آباد ہو سکے، اور آخر ہم ہی ہیں ان کے وارث. اور آپ کے پروردگار اس وقت تک بستیوں کو تباہ نہیں فرماتے جب تک کہ ان میں سے مرکزی شہر میں کوئی رسول نہ بھیج دیں جو ان کو ہمارے احکام سنائیں. اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب وہاں کے باشندے ظلم کرنے لگتے ہیں. اور تم کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ چند روزہ دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں اور یہی کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. کیا تم لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے؟ مشرکین مکہ کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ان کے سامنے جب قرآن کریم آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کا رویہ کیا رہا. پہلے تو انہوں نے 2-3 بہانے بنائے تھے، قرآن نے ان بہانوں کا جواب دیا. آگے ایک بات یہ پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو طالب، چچا ابو طالب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی، بار بار پیش کی. حتیٰ کہ جب آپ کا آخری وقت تھا اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے دین کی دعوت پیش کی. آپ نے فرمایا کہ چچا جان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت کے دن میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا. لیکن اس وقت وہاں ابو جہل اور دوسرے مشرکین بڑے بڑے لیڈر اور سردار بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ابو طالب کو آر دلائی، شرم دلائی کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے اور بھتیجے کی بات کو مان لو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار سمجھانے کے باوجود چونکہ آپ کی تقدیر میں ایمان لانا نہیں تھا اس لیے آپ ایمان نہیں لائے. اور چچا ابو طالب کے آخری الفاظ تھے کہ میں تو عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، اگر میں نے آپ کا دین قبول کر لیا تو قریش کی عورتیں مجھے طعنہ دے گی کہ موت کے خوف کی وجہ سے اپنا مذہب بدل لیا. یہ آخری الفاظ تھے اور آپ کا انتقال ہو گیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے، اس وقت آپ یتیم تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ کا انتقال ہو گیا، بعد میں تھوڑی مدت کے بعد دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، پھر آپ چچا کی پرورش میں تھے، چچا نے بہت لاد پیار سے آپ کی پرورش فرمائی تھی، دور دراز کے سفر میں بھی جانا ہوتا تو آپ کو ساتھ میں رکھتے تھے، اور چچا ابو طالب کی مالی حالت بھی اتنی اچھی نہیں تھی، تنگ دستی کا زمانہ تھا ان کا بھی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے پالا تھا، اور جب بھی عرب کے قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے ہیں، آپ پر دست درازی کا انہوں نے ارادہ کیا، مار پیٹ کا ارادہ کیا، چچا ابو طالب میدان میں آئے ہیں اور آپ کو پناہ دی ہے۔ اب اسی چچا کو آپ نے جب دین کی دعوت دی اور وہ بغیر ایمان کی دنیا سے رخصت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت چوٹ لگی۔ آپ کو یہ خیالات آ رہے تھے کہ کیسے عجیب بات ہے کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اور یہ میرے گھر کے آدمی مسلمان نہیں ہوتے۔ آپ کو دل میں بہت تکلیف ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے خاطر اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ دیکھیے آپ کا کام ہے دین کی دعوت دینا، اور آپ نے اپنی ذمہ داری 100% پوری کر دی، آپ نے اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اب ان کی تقدیر میں نہیں تھا، آپ کا کام تھا، آپ نے کر دیا۔ ہدایت دینا نہ دینا وہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ہمارے لیے ایمان پر شکر کا موقع ہے کہ یہاں اللہ کے لاڈلے نبی کے چچا کو ایمان کی دولت نہیں ملی، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان کی دولت دی، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ نے دعوت پہنچا دی۔ ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے، ہدایت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے۔ ہدایت اس کے دو معنی، ہدا یہدی ہدایتاً، راستہ دکھانا۔ راستہ دکھانے میں ایک تو ہے کہ آپ کو کسی آدمی نے پوچھا کہ مجھے ریلوے اسٹیشن جانا ہے، آپ نے یہاں سے بتا دیا کہ آپ یہاں سے جائیں گے، وہاں سے رائٹ سائڈ چلے جائیے، پھر سیدھے چلے جائیے، آپ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے۔ آپ خود نہیں گئے، آپ نے بتایا۔ اور دوسرا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کہا چلو آپ میری گاڑی پر بیٹھ جائیے، میں آپ کو ریلوے اسٹیشن چھوڑ کے آتا ہوں۔ یہ دوسرا طریقہ۔ نبیوں کی ذمہ داری پہلے والی تھی کہ راستہ بتا دے کہ آپ یہاں سے جائیے، وہاں سے رائٹ جائیے، پھر سیدھے چلے جائیے، اتنی ذمہ داری تھی۔ ان کو پکڑ کر وہاں تک پہنچانا یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ منزل تک پہنچانے کا کام اللہ رب العزت کا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ دل میں تنگی محسوس نہ کیجیے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ رب العزت کو منظور نہیں تھا، آپ کے چچا کو ایمان نہیں ملا۔ اور اس آیت میں مشرکین مکہ کو طعن بھی ہے کہ آپ لوگ بھی کیسے ہو کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، جیسے گزشتہ کل ہم نے سنا تھا کہ حبشہ سے 12 ساتھی آئے تھے، وہ مسلمان ہوئے، پھر 20 آئے، وہ مسلمان ہوئے، پھر 32 آئے، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو اتنے دور دور سے لوگ آ کر ہدایت پا جاتے ہیں، اور آپ کے گھر کے نبی ہیں، آپ کے بیچ میں 24 گھنٹے رہتے ہیں، تو ابھی آپ لوگ دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ تو اس طریقے سے مشرکین مکہ کو شرم دلائی جا رہی ہے۔ اب مشرکین مکہ ایمان نہیں لاتے تھے، اس کے بہانے انہوں نے پیش کیے تھے۔ ایک اور بہانہ آج ہمارے سامنے، وہ یہ کہ مشرکین مکہ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں، کہتے تھے کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، رسول ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو ہم اس سرزمین سے اچک لیے جائیں، یعنی سارا عرب ہمارا دشمن بن جائے گا اور ہماری جان کا خطرہ ہو جائے گا، یا تو ہم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، تو پھر ہمارے کھانے پینے اور روزی روٹی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، جان کا بھی مسئلہ، روزی روٹی کا بھی مسئلہ۔ اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، مانتے تو ہیں
لیکن ایمان نہیں لاتے. یہ ان کا ایک بہانہ تھا، اور یہ بہانہ اس کی وجہ بھی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ حضور جو دین لے کر ان کے سامنے آئے تھے وہ ان کے خود کے باپ دادا کے دین سے الگ تھا. ان کے باپ دادا تو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، تو آبائی تعصب کہ ہمارے باپ دادا کی چیز چھوڑ کر ان کی بات ہم مان لیں، ایک تو اس لیے وہ نہیں لاتے تھے. دوسرا بہت بڑا مسئلہ ان کی تجارت کا تھا جس کی وجہ سے یہ اٹکے ہوئے تھے. وہ کیسے کہ پورے عرب کے علاقے میں قریش جو خاندان تھا ان کا بہت ویلیو تھا. ان لوگوں میں عرب کے اندر قریش کا بہت ویلیو تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ جو قریش ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد میں سے ہے، اور سارا عرب اس کو مانتا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں، اس لیے سب لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے. پھر آگے چل کر قصی بن کلاب کی حسن تدبیر سے یہ لوگ کعبہ کے متولی بن گئے. قریش کعبہ کی خدمت اور متولی پنا ان کے ہاتھ میں آیا. حاجیوں کو پانی پلانا وغیرہ وغیرہ ان کی ذمہ داری. اب تو ان کی عزت اور بڑھ گئی. ایک تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگ اس لیے عزت، اور اب کعبہ کے متولی، کعبے کی چابیاں کنجیاں ان کے ہاتھ میں، ان کی عزت اور بڑھ گئی. تیسری بات کہ عرب بھی پہلے حج کرتے تھے اپنے طریقے سے. بہت سارے تو ایسے ہوتے تھے کہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہو ان کپڑے کو پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے، اس لیے ننگے ہو کر. خیر وہ حج کرتے تھے. تو حج کے زمانے میں عرب کے دور دراز کے قبیلے کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کا تعلق قریش کے ساتھ ہوتا تھا، کیونکہ یہی وہاں کے متولی تھے. پانی پلانے کی خدمت ان کے ذمہ تھی، تو ہر آدمی کا ان کے ساتھ واسطہ پڑتا تھا. تو ہر ایک کے تعلقات ان کے ساتھ تھے. سب ان کو سردار سمجھتے تھے، خاندانی شریف لوگ سمجھتے تھے. پھر ہوا کیا کہ قریش نے دھیرے دھیرے تجارت کے میدان میں قدم رکھا. تجارت، اور اتفاق سے ہوا یہ کہ ان کی تجارت کو پھلنے پھولنے کا بہت بڑا موقع ہاتھ لگ گیا. وہ کیسے کہ عرب سے کافی دور دو بڑی ریاستیں تھیں اس وقت کی سپر پاور ہیں. ایک تھا روم، اٹلی، اور دوسرا تھا ایران. ایران والے آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، اور روم والے اہل کتاب. 21ویں پارے میں سورہ روم میں ان کا تذکرہ ہے. ان دونوں ملکوں میں لڑائیاں چلتی تھیں، سیاست کا جنگ تھا دونوں. تو اس وقت ایران مضبوط سمجھا جاتا تھا اور ایران روم پر غالب آ گیا تھا. اس وقت ایران نے کیا کیا تھا کہ روم، یونان، مصر، ملک شام، یہ جو بڑے بڑے ملک تھے ادھر ایران کے آس پاس، ان کے لیے تجارت کا سامان ہمارے ہندوستان، چین، انڈونیشیا، مشرقی افریقہ، ان علاقوں سے جاتا تھا. ایران نے سارے راستے بند کر دیے، یہاں سے تجارتی سامان وہاں پہنچنے نہ پائے، سارے راستے بند کر دیے. اب کوئی راستہ نہیں تھا کہ یہاں کا سامان وہاں پہنچے. صرف ایک راستہ اس وقت بچا تھا. وہ موقع ان قریش کے ہاتھ لگا کہ قریش کے تاجر یوں کرتے تھے کہ بحر عرب یعنی عربی سمندر وہاں پر یہ لوگ آ جاتے، ادھر والوں کا مال یہ لوگ اپنے قبضے میں لے لیتے اور وہاں پہنچا دیتے روم. اور روم سے جو مصنوعات نکلتی تھی، جو چیزیں نکل کے یہاں آتی تھی، وہاں کا مال وہ لے لیتے اور یہاں کی بندرگاہوں پر ادھر سپلائی کر دیتے. تو دونوں کے بیچ میں میڈیٹر کا رول ان کا ہو گیا، بیچ والے آدمی کا رول. اس طریقے سے ان کو تجارت کا بہت بڑا موقع ہاتھ لگا. ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار ان کے ہاتھ میں آ گیا اور تجارت پھر بہت چلی. ادھر کا مال یہ لے لیتے، ادھر پہنچاتے، ادھر کا مال لے لیتے اور ادھر والوں کو پہنچاتے. بہت نفع کمایا. اس دوران جن جن قبیلوں سے ان
قریشی تاجروں کو اور عرب کے تاجروں کو گزرنا پڑتا، اب وہ قبیلے ایسے ہی تھوڑی جانے دیں گے، ان کو یہ لوگ وہاں کے سرداروں کو بہت زیادہ ہدیے تحفے دیتے، وہاں کے سرداروں کو وہاں کے لوگوں کو خوش رکھتے تاکہ ان کا مال آوے جاوے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، سب کو خوش رکھتے، بلکہ جو ان کو نفع ہوتا اس میں کچھ پرسنٹیج ان کے لیے طے کر دیے تھے کہ ہم جو کمائیں گے اس میں سے اتنا پرسنٹ آپ کو دیں گے، سب خوش، ان کا مال آ جا رہا ہے، آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، ان کا کاروبار بہت پھلا پھولا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دین کی دعوت لے کر آئے اور کہا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ، تو ان کو اس ڈر نے ستایا کہ ہمارا کاروبار جن کے ساتھ ہے ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ روم اہل کتاب، ایران مجوسی اور عرب کے کوئی قبیلے اس وقت ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، سب مشرک ہیں۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ مان کر دلیلوں کی بنیاد پر مسلمان ہو بھی جاوے تو یہ عرب کے سارے دوسرے قبیلے ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو ہمارا کاروبار کیا ہو جائے گا؟ ٹھپ ہو جائے گا، تجارت کا بہت بڑا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا، اور اگر عرب ناراض ہو گئے تو کعبے کا متولی پناہ بھی ہمارے ہاتھوں سے لے لیں گے، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے قریش کے مقابلے میں عرب کی، تو ہم تو مذہبی اعتبار سے بھی خالی ہاتھ ہو جائیں گے، کعبے کا متولی پناہ بھی چلا جائے گا، اور دنیاوی اعتبار سے یعنی تجارت کی لائن سے بھی خالی ہاتھ ہو جائیں گے کہ ہمارا کاروبار جو اتنا پھلا پھولا ہے سب چوپٹ ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی وجہ تھی ان کے ایمان سے رکاوٹ بننے میں۔ اس تجارت کے نقصان کو سامنے رکھ کر وہ لوگ ایمان کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بار بار سمجھایا کہ جس روزی روٹی کی تمہیں فکر ستا رہی ہے، جس تجارت کے گھاٹے کی فکر تمہیں ستا رہی ہے، تم یقین جانو تھوڑی سی مدت میں سارا عرب تمہارا غلام ہو جائے گا، اور عرب ہی کے عجم بھی تمہارا غلام ہو جائے گا، تم میری دعوت کو قبول کرو۔ لیکن دنیا دار لوگ تھے اور ان کے سامنے دنیا تھی، انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا اور یہ عذر پیش کیا، حالانکہ اس عذر میں کوئی دم خم نہیں ہے، روزے کا مالک تو کون ہے؟ اللہ، اور حضور کی زبانی وعدہ بھی کیا جا رہا ہے کہ تھوڑے سالوں کا مسئلہ ہے، سارے عرب پر اسلام غالب آنے والا ہے، پھر سب تمہارے غلام بن جائیں گے، کاروبار بھی باقی رہے گا۔ لیکن دنیا ان کے سامنے تھی، ان کو یقین نہیں آیا اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ان کے اس بہانے کے سامنے قرآن کریم نے بہت سارے جوابات ان کو دیے ہیں۔ پہلا جواب قرآن نے یہ دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہم مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا تو ہماری جان کا خطرہ ہے، تو کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اس حرم کو تو ہم نے پہلے سے ہی حرمت والا بنایا ہے، امن و امان والا بنایا ہے۔ تم سے 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کے ساتھ یہاں آئے تھے، ان کو چھوڑ کر یہاں گئے تھے، پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا، اس وقت انہوں نے دعا کی تھی، دعا کی برکت اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے حرم کو امن والا بنایا، اور ایسا امن والا کہ چاہے کتنا پکا مشرک ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بڑا جاہل ہو، لیکن جو حرم ہے، حرم کی جو حدود ہے، اس کا احترام ہر ایک کرتا تھا، چاہے مسلمان نہیں تھا، اور اتنا احترام کہ کسی آدمی نے کسی کا حرم کے باہر خون کر دیا، قتل کر دیا اور پھر بھاگ کر حرم میں داخل ہو گیا، تو چاہے اپنے سگے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، لیکن کوئی بیٹا اس قاتل کو حرم میں ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ اللہ نے پہلے سے ایسی حرمت ان کے سینوں میں ڈال دی تھی، اور تم اب یوں کہہ رہے ہو یہ حرم تو پہلے سے امن و امان کی جگہ ہے، اور تم اب یہ بہانہ کر رہے ہو کہ ہم مومن ہو جائیں گے تو ہم اچک لیے جائیں گے، جان کا خطرہ ہے۔ ارے تم جب مسلمان نہیں ہو، مومن نہیں ہو، مشرک ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اب تک تم کو چلاتا آیا ہے، اور تم اب کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہو جائیں گے تو اٹھا لیے جائیں گے۔ مشرک تھے تو آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں رہا، اب اللہ کو مان لو گے تو خطرہ ہو جائے گا جان کا۔ تمہارا یہ عذر معتبر نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، حرم کو تو ہم نے پہلے سے ہی حرمت عطا فرمائی۔ دوسرا مسئلہ روزی کا،
اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کیا حرم میں دنیا بھر کا پھل فروٹ کھانا پینا آتا نہیں ہے؟ اور یہ عاجزیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ تعمیر کے وقت دعا کی تھی کہ اللہ اس گھر کو امن کی جگہ بنا اور یہاں کے باشندوں کو روزی روٹی عطا فرما، اور ایسی جگہ بنا کہ دنیا والے کھینچے چلے آئے۔ پھلوں، فروٹ، سبزی، اناج، غلہ سب کی فراوانی حرم میں پہلے سے ہی ہے۔ آپ کو دوسرے ملکوں میں جو چیزیں نہیں ملے گی وہ آپ کو وہاں مل جائے گی۔ تو روزی کا مسئلہ تم بتاتے ہو، اور یہ حرم، یہ جو پھل فروٹ غلہ اناج پہنچ رہا ہے وہ تمہاری تجارت کی وجہ سے تھوڑی ہے، یہ تو پہلے سے ہے، تم تو ابھی آئے، پھر تم کہتے ہو کہ روزی کا مسئلہ ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ اب تک تم مومن نہیں ہو اور تم کو اللہ کھلا رہا ہے، تمہاری تجارت چلا رہا ہے، اس کو آگے بڑھا رہا ہے، ترقی دے رہا ہے، اب تم اللہ کو مان لو گے تو تمہاری تجارت خطرے میں آ جائے گی۔ تم کس کو الو بنانا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ تمہاری یہ جو عذر ہے بالکل لغو اور بیکار ہے، جھوٹی بات ہے۔ حرم کو تو اللہ نے کتنا نوازا ہے، وہاں کے باشندے پورا سال کھاتے ہیں، حج کے موسم میں 20 سے 40 لاکھ تک کی دوسری پبلک وہاں پہنچتی ہے۔ تو ابھی کبھی آج تک ہم نے سنا کہ وہاں پھلوں کی کمی آ گئی ہو، لوگ بہت بڑھ گئے اس وجہ سے، اناج کم پڑ گیا ہو، لوگ بہت بڑھ گئے اس وجہ سے، گوشت میں کمی آ گئی ہو، عجیب و غریب چیزیں وہاں ملتی ہیں، اور یہ تو اللہ رب العزت نے پہلے سے رکھا ہے۔ یہ تم جو دو عذر ہمارے سامنے لاتے ہو کہ جان کا خطرہ، تو تم جھوٹے ہو، تم پہلے سے امن کی جگہ میں ہو، اور روزی کا خطرہ اس میں بھی تم جھوٹے ہو۔ دنیا بھر کا رزق ہم پہلے سے یہاں بیچ کے آئے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا، تمہارا یہ عذر مقبول نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بات یہ ہے کہ تم میں سے اکثر بات کو سمجھتے نہیں، سمجھنا چاہتے نہیں۔ اب دوسرا جواب قرآن ان کو دے رہا ہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، مومن ہو جائیں گے تو ہمارا سب کچھ لوٹ جائے گا، عرب کے قبائل لوٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ چلو مان لو کہ تمہیں ایک خطرہ ہے، تو کیا تم سے پہلے جو قومیں آئیں، قوم سمود، عاد، قوم لوط، اصحاب مدین، وہ سب بھی بہت مالدار تھے، تو وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں باقی رہے؟ ان کا وقت آیا وہ چلے گئے۔ آج تمہارے پاس سب کچھ ہے تو کیا تم ہمیشہ باقی رہو گے؟ وقت آنے پر تم کو بھی یہاں سے جانا ہے۔ اس سے تو اچھا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور اس کے بدلے میں اگر تمہارا کچھ چلا جائے گا تو آخرت میں اس کا بدلہ تم کو ملے گا، دنیا میں بھی اللہ دے گا، آخرت میں بھی نوازے۔ تو تم ابھی یہ جو تمہاری مال و دولت پر اترا رہے ہو اور یہ بہانے بنا رہے ہو کہ تجارت کا مسئلہ ہو جائے گا، مال کا اور جان کا نقصان ہو جائے گا، تو آگے تم سے پہلے بہت ساری قومیں آئی اور اپنے اپنے وقت پر سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ارے وہ تو ایسے ہلاک ہوئے کہ ان کے مکانات میں پھر کوئی بسا بھی نہیں، کسی کو بسنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ الا قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی کیسے کہ بھائی کھندرات ہے، کوئی تفریح کے لیے وہاں پہنچ گیا، دیکھنے کے واسطے، عبرت حاصل کرنے کے واسطے، رات کا وقت ہو گیا، کوئی مسافر وہاں ٹھہر گیا، باقی باقاعدہ ان کے مکانوں کو کسی نے پھر آباد نہیں کیا، ان مکانوں کو اور کھندرات کو بسنا نصیب ہی نہیں ہوا، ایسے ہم نے اجاڑے، تو پھر تم کون سی کھیت کی مولی ہو؟ تم کہیں سے ڈرتے ہو؟ وقت آنے پر تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہر چیز کے آخر میں وارث ہم ہی ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، تم سب کو جانا ہے، سب چیزیں ہماری ہیں۔ اس سے تو اچھا ہے کہ دین کے خاطر لٹا دو تو اس کا فائدہ تم کو ہوگا۔ ایک اور جواب وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، کہ آگے جتنی بستیاں اور قومیں ہم نے ہلاک کی ہے، ان بستیوں کو اس وقت تک ہم نے ہلاک نہیں کیا جب تک کہ ان کی بڑی بڑی بستیوں میں ہم نے رسول نہ بھیجے۔ جب تک رسول نہیں آئے اللہ رب العزت نے ان قوموں کو اور بستیوں کو ہلاک نہیں کیا۔
اللہ نے اتمام حجت کے واسطے رسولوں کو اور نبیوں کو بھیجا، اور اس میں بھی حتیٰ یبعث فی امہا، اللہ رب العزت کا طریقہ کار یہ رہا کہ ہر چھوٹی موٹی بستی میں رسول نہیں بھیجے گئے، بڑی بڑی جو بستیاں ہوتی تھی، جو سیٹیاں ہوتی تھی، جو شہر ہوتے تھے، اس میں بھیجے گئے، کیونکہ آجو باجو کے جو دیہات ہوتے ہیں، گاؤں ہوتے ہیں، وہ بستیوں کے تابع ہوتے ہیں۔ دیہاتی لوگ، گاؤں والے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے واسطے بستیوں میں آتے ہیں، تو شہر میں ایک آدمی ہم نے بھیج دیا، رسول بھیج دیا، اس کی دعوت آسانی سے دوسرے دیہاتوں میں، آس پاس کے علاقوں میں پہنچ جاتی تھی۔ جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے تھے، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے تھے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ بستی والے ظالم نہ بن جاتے، جب وہ ظالم ثابت ہو جاتے اس کے بعد ہم ہلاک کرتے تھے۔ تو دو وجہ بستیوں کے ہلاک ہونے کی، ایک تو بستی والے ظالم بن جائے، یعنی گناہ کی انتہا کو پہنچ جائے، اور دوسرا کہ ان کے اندر رسول آ جائے۔ اب یہ مشرکین مکہ کو الٹیمیٹم ہے کہ دونوں چیزیں تمہارے حق میں پوری ہونے آئی ہے، رسول تو آ گیا، اور بڑی بستی میں یعنی مکہ المکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا۔ آپ مکہ میں دیکھیں گے وہ راستوں پر ام القریٰ لکھا ہے، یعنی بستیوں کی ماں، یعنی ماں، مین سٹی، مین شہر، بڑی جگہ، وہاں ہم نے رسول بھیج دیا ہے۔ اب یہ بستی والوں کے لیے بھی ضروری ہوا کہ ایمان لیا ہوئے، آس پاس کے جو رہنے والے ان کے لیے بھی ضروری ہو گیا کہ ایمان لیا۔ رسول آ گیا، ایک حجت ہماری پوری ہو گئی۔ اب تم ظالم بننے جا رہے ہو کہ رسول آ گیا، اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہو۔ اب جب تم ظالم بن جاؤ گے، ظلم کی انتہا کو، گناہ کی انتہا کو پہنچ جاؤ گے، تو تمہارا انجام بھی ان کے جیسا ہی ہوگا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یہ جو مال و دولت تمہارے پاس ہے وہ تو متاع الحیات الدنیا وزینتها، دنیاوی زندگی گزارنے کا اسباب ہے، تھوڑے دنوں تک آپ کو استعمال کرنا ہے، زینت کی چیزیں ہیں۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اصل فکر تو تم کو دنیا کے مال و متاع کے ضائع ہو جانے کی نہیں ہونی چاہیے، اصل فکر آخرت کے بگڑنے کی ہونی چاہیے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ اس کو اگر تم ایمان کے خاطر لٹاؤ گے، اسلام کے خاطر لٹاؤ گے، اس کے بدلے میں اللہ کے پاس جو تمہارے لیے انعام ہے وہ بہتر ہے، خیر، بہت بہتر ہے، اس کے بدلے میں بہت بہتر۔ وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ رہنے والا ہے، دیر پا ہے، اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بھائی آج ہمارے سامنے ہے، عبرت کی نظر سے ہم اگر دیکھیں کہ آدمی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن کھا پی نہیں سکتا بیماری کی وجہ سے، نوکر بھی ہے، چاکر بھی ہے، بیوی بچے سب کچھ ہے، چارپائی پر باپ لیتا ہے، لیکن کوئی بچا نہیں سکتا، 6 مہینے سے کتنوں نے کھانا نہیں کھایا، دوائیوں پر گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، تجارت، مال و دولت، یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے۔ اصل تو تمہیں فکر کرنی چاہیے کہ آخرت کی تجارت میں ہمیں نقصان نہ ہو، وہ اصل ہے، اس کی فکر تم کرو۔ افلا تعقلون، بھلے لوگوں تم سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ بہت پیار سے ان کو کہہ رہا ہے کہ ذرا تو شانتی سے سوچو، اطمینان سے ذرا بیٹھ کر سوچو کہ ہم سے پہلے کتنے مالدار دنیا میں آئے چلے گئے، اور ایمان نہ لانے میں تمہیں رکاوٹ ہے کہ کعبے کا متولی پنا چلا جائے گا۔ اب یہ دنیا میں جو پوسٹ ملتی ہے، کرسیاں ملتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اور اس میں جو متولی پنا تم کو ملا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں پیدا کیا، جس کی برکت سے متولی پنا تم کو ملا، وہی اللہ اگر چاہے تو تم سے لے لیں۔ اب یہ کوئی وجہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ تجارت کوئی وجہ ہے کہ اس کے نقصان کے ڈر سے تم ایمان نہیں لاتے؟ عقل سے کام لو، سمجھداری سے کام لو، یہ ساری چیزیں یہاں ختم ہونے والی ہیں۔ اور تم نے جو عذر بیان کیا کہ مسلمان ہو جائیں گے، مومن ہو جائیں گے تو جان چلی جائے گی، تو وہ جان تو ایک نہ ایک دن جانے والی ہے، جان ہے وہ چلی جائے گی، مال ہے وہ بھی یہاں درا کا درا رہ جائے گا۔ اصل تم آخرت کی طرف دھیان دو۔ اور قرآن نے اس طریقے سے ان کا جو بہانہ تھا اس کو رد کر دیا۔ یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کو قبول کیا جائے، کہا تم معذور ہو، ایمان نہیں لاؤ گے تو چلے گا، بلکہ ان آیتوں میں ان کو وارننگ دے دی گئی کہ رسول آ چکا، جیسا کہ ہمارا طریقہ رہا ہے رسول بھیجنے کا، اور تم ظالم بننے جا رہے ہو، جب تم ظلم کی انتہا کو پہنچو گے تمہارا کام تمام کر دیا جائے گا۔ آج کے سبق کا خلاصہ
کہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لاوے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں تو قرآن بھی دیا، رسول بھی بھیجے۔ اگر اللہ رسول نبی بھیجتا، قرآن نبی ہمیں دیا جاتا، تو ابھی اللہ نے ہمیں جو عقل دی ہے اس کو سامنے رکھ کر عقل کا تقاضا یہ تھا کہ آدمی ایمان لے آ رہا۔ اللہ رب ہے، اس کی کتنی ساری نشانیاں ہم رات دن دیکھ رہے ہیں، ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے ہمیں ایمان لانا ضروری تھا، اور ہم پر تو اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ایمان بھی دے دیا۔ آخری نبی کی امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، قرآن جیسے عظیم نعمت اور دولت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب ہم دعا کریں اور فکر اس بات کی کریں کہ یہ ایمان سلامتی کے ساتھ مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے، اس کو آخرت تک لے جانا ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بقیہ زندگی میں ایمان کے عقائد کی حفاظت فرما، ایمان والی بہترین زندگی، ایمان والی قابل رشک موت نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے دماغوں میں ایسا کوئی عذر نہیں آیا کہ بھائی دھندے کا نقصان ہو جائے گا، دوسرے بیپاری غیر ہیں، ہم مسلمان بنے رہیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، چلو ہم مسلمان نہیں رہتے، ہمارے دماغوں میں خیالات نہیں آتے۔ اللہ کا شکر ہے ہم روزی روٹی کے مسئلے میں کبھی پرواہ کرتے ہی نہیں، اس لائن سے مذہب کا سودا ہم کبھی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے لیول کا ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر استقامت نصیب فرما۔ درود شریف۔